السلام علیکم دوستو، شفا ہیلتھ اینڈ کیئر چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کونچ کے بیج کے بارے میں ہے، جنہیں تخم کونچ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، یہ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ دوستو، ہر مغلظ کی ایک اپنی افادیت ہوتی ہے، لیکن تخم کونج میں ایسے زبردست خواص پائے جاتے ہیں کہ یہ بوڑھوں کو جوان بنا دیتی ہے۔ باڈی بلڈرز اور کھلاڑیوں کے مسلز کی گروتھ کر کے ان کا سٹیمنا امپروو کرتی ہے، موڈ کو فریش رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سپرمز کی افزائش ہے اس میں بہتری لاتی ہے، اور جو بانجھ پن کے شکار افراد ہیں ان کے بانجھ پن کو دور کر دیتی ہے۔ تو تخم بیج کے جو پہچان ہے، اس کی اقسام ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوائد کے اعتبار سے جو تخم کونچ سیاہ ہے وہ درجہ اول میں شمار ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں یہ چیز بالکل نایاب ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ انڈیا میں آپ کو ملے گی۔ لوگ اس کو بطور سبزی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو پنسار کی طرف سے ہمیں تخم ملتے ہیں ان کے دو طرح کی اقسام ہیں۔ ایک ایسا ہے جو سفید رنگا ہوتا ہے لیکن بیج کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے۔ دوسرا دیسی تخم کونچ ہے، اس کے بیج کا سائز چھوٹا اور بیرونی جو چھلکا ہوتا ہے اس کا رنگ جو ہے وہ ہلکا گندمی اور اس پر نشان ہوتے ہیں۔ جس طرح گندم کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے زہریلی گولیاں استعمال کی جاتی ہیں، اسی طرح تخم کونچ کی بوری میں بھی یہ گولیاں رکھی جاتی ہیں، اس لیے اس کو دھونے اور مدبر کرنے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، تخم کونچ کو چھلکے سمیت استعمال کرنے سے آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے، قے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں آپ، طبیعت میں بے چینی بھی ہو سکتی ہے، اضطراب اور تیزی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے تخم کونچ کا جو چھلکا ہے وہ اتار کر اسے مدبر کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ تخم کونچ کو پانی یا دودھ میں بوائل کرنا ضروری نہیں ہے، مقصد صرف چھلکا اتارنا ہوتا ہے، اور آپ تخم کونچ کو 12 یا 16 گھنٹے کے لیے اگر پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں تو اس کا چھلکا نرم ہو جاتا ہے، اور آپ چھلکا اتار کر پھینک دیں اور بیچوں کا 2 گھنٹے ان کو دھوپ میں رکھیں، اس کے بعد فنگس سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد سایہ میں اچھی طرح خشک کر کے ان کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کا استعمال کریں۔ اب استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تخم کونچ جو ہے وہ صرف بالغ افراد کو استعمال کرنا چاہیے۔ نابالغ جو ہیں وہ اپنے معالج سے مشورہ لے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بالغ افراد کے لیے تخم کونچ کے سفوف کی مقدار روزانہ 6 گرام تک ہے، یعنی 1 چائے کا چمچ گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے دودھ کے ساتھ اور سردیوں کے موسم میں نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا بہتر ہے۔ تخم کونچ کا مزاج جو ہے وہ سرد تر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رات کے وقت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صبح ناشتہ کے آدھا گھنٹہ بعد اور عصر کی نماز کے بعد استعمال زیادہ بہتر ہے۔ جن کا معدہ زیادہ مضبوط ہے وہ پانی کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک عظیم جڑی بوٹی ہے، اللہ نے اس کے اندر بہت سے فوائد رکھے ہیں، اس کو استعمال کریں اور اس کے اندر جتنے بھی فوائد ہیں ان کو حاصل کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔